اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ہمارا موضوع اخلاق مسئولین ہے کہ وہ افراد کے جو معاشرے کے اندر اس دین خدا کی خدمت کرنے اور اس دین خدا کی مدد و نصرت کرنے کی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں، ان کو بنیادی طور پر ان اخلاقی اور الہی اور انسانی ویلیوز کا حامل ہونا چاہیے۔ اس راہ خدا میں جب انسان کام کرتا ہے تو یقیناً انسان کے راستے میں مشکلات ہوتی ہیں اور انسان ان مشکلات سے دوچار ہوتا ہے۔ ان مشکلات کے رستوں کو کس طرح انسان جو ہے وہ طے کر سکتا ہے، اس کا جو بہترین نسخہ ہے وہ صبر و استقامت ہے۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ایک مسئول کو صبر اور استقامت سے کام لینا چاہیے۔ خداوند تعالیٰ کی ذات نے بھی اس آیہ مجیدہ کے اندر کہ جو سورہ بقرہ کی 153 نمبر آیت ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد لو۔ جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو نماز اور صبر کے ذریعے سے اپنے آپ کو اس راہ میں استقامت کے ساتھ اور پائیداری کے ساتھ محکم اور پائیدار بناؤ۔ ان اللہ مع الصابرین، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک اور مقام پر خداوند تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید میں فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ یہ نیکی یہ نہیں ہے کہ انسان مشرق و مغرب کی طرف رخ کر کے اس نماز کو یا عبادات کو انجام دے، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، بلکہ اس سے بڑھ کر نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات پر ایمان لائے اور روز آخرت پر ایمان رکھے، کیونکہ جب تک یہ ایمان نہیں ہے اس وقت تک وہ قبل المشرق والمغرب والی عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ بغیر ایمان کے عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اسی آیت کے اگلے سے فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، جب ان کو مشکلات پیش آئیں اس رستے میں، اس خدا پر ایمان اور آخرت پر ایمان کے رستے میں جب مشکلات کا سامنا ہو، ان پر مشکلات حاوی آ جائیں تو کیا کریں؟ ان پر صبر کریں۔ والصابرین فی البأساء والضراء، جب ان مشکلات اور تنگی اور سختیاں ان پر آئیں تو صابرین میں سے قرار پائیں۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اگر وہ صابر اور صبر و استقامت سے کام لیں گے، صابرین میں سے ہو جائیں گے، تو یہی لوگ ہیں کہ جو اپنے وعدے پر سچے ہیں اور یہی لوگ ہیں کہ جو متقی ہیں۔ بس اللہ رب العزت نے صابرین کی منزلت کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ متقی بھی یہی ہیں اور اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد بھی پورا کرنے والے یہی ہیں۔ صبر کا تعلق ایمان کے ساتھ بڑا گہرا ہے، کیونکہ انسان اللہ کی راہ میں جب کام کرتا ہے، مشکلات آتی ہیں تو انسان صبر کا دامن ہاتھ سے اگر چھوڑ دے تو انسان اپنے رستے سے منحرف ہو سکتا ہے۔ لہذا معصوم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ یہ جو صبر ہے اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے سر کا دھڑ کے ساتھ۔ معصوم نے فرمایا کہ الصبر من الایمان بمنزلۃ الرأس من الجسد، صبر کا تعلق ایمان کے ساتھ ایسے ہی ہے بمنزلۃ الرأس من الجسد، جیسا کہ سر کا جسم کے ساتھ اور دھڑ کے ساتھ تعلق ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الرَّأْسُ ذَهَبَ الْجَسَدُ، جب سر اڑا دیا جائے، کسی کا سر کاٹ دیا جائے تو اس کا جسم بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ قَذَلِكَ إِذَا ذَهَبَ الصَّبْرُ ذَهَبَ الْإِيمَانُ، اسی طرح جب صبر کا دامن انسان ہاتھ سے چھوڑ دے تو ایمان سے بھی انسان ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس حدیث کی توضیح ایک اور مقام پر معصوم نے فرمائی ہے کہ الصبر ثلاثۃ، صبر جو ہے اس کی 3 اقسام ہیں، کہ کہاں پر انسان کا امتحان ہوتا ہے اس کے ایمان کا، کہ اگر اس میدان میں انسان صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دے تو اس کا ایمان بھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں وہ 3 مقام الصبر علی ثلاثۃ، صبر کی 3 اقسام ہیں۔ صبر عند المعصیہ، پہلی جو صبر کی قسم ہے وہ معصیت
کے میدان میں صبر ہے۔ جب آپ کے پاس تمام تر مواقع فراہم ہوں گناہ کرنے کے، آپ اپنے آپ کو روک لیں اس گناہ سے، صبر کریں اور اپنے آپ کو خداوند تعالیٰ کی یاد میں لے جا کر خداوند تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے، خداوند تعالیٰ کی ذات کو حاضر ناظر جانتے ہوئے گناہ کی طرف نہ جائیں۔ لہذا یہ بڑا سخت ہے کہ انسان، ایک نوجوان کے لیے، ایک انسان کے لیے گناہ کے تمام تر مواقع، اور آج بھی انٹرنیٹ اور موبائل کے دور میں تمام تر خلوت میں تمام تر مواقع ہوں انسان پر، اور انسان اس معصیت کے مقابلے میں صبر کرے۔ یہ واقعاً کمال ہے اس دور میں، اور اس کے لیے انسان کو، میں اکثر نوجوان دوستوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ یہ آج کی زلیخا ہے، اور انسان کو یوسف بن کر اس کا مقابلہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس صبر فی عند المعصیہ کی یہ ایک جو مثال ہے کہ ہم جب تنہائی میں ہوں، جب خلوت میں ہوں اور امتحان لیا جائے تو ہم اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں۔ اور معصوم نے فرمایا صبر عند المصیبہ، جب مصیبت آئے انسان پر، مشکلات آئے، معمولاً انسان پر جب مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو انسان صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے۔ آج کل پورے معاشرے کے اندر مصیبت ہے، بیماری ہے کرونا وائرس کی شکل میں، تو انسان بے قرار ہے، انسان پریشان ہے۔ لہذا انسان پر جب مصیبت آئے، جب مشکل وقت آئے، تو اس وقت انسان صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ کربلا والوں پر شدید مشکلات آئیں، شدید امتحان تھا کربلا والوں کا، کربلا کے اندر پیاس کا امتحان، دشمن کی طاقت کا امتحان، اور مختلف امتحانات جو کربلا والوں پر خداوند تعالیٰ کی ذات نے ان کا امتحان لیا، لیکن انہوں نے اس مصیبت کے وقت میں خداوند تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا اور خدا کی راہ میں صبر و استقامت دکھائی اور کامیاب ہوئے۔ اور تیسری جو صبر کی قسم ہے صبر عند الطاعہ، جہاں پر اطاعت الہی کا معاملہ آ جائے۔ ایک طرف میرے نفس کی خواہش ہے، ایک طرف خداوند تعالیٰ کی اطاعت ہے، ایک طرف میرا دل کیا چاہتا ہے، دوسری طرف خدا کی ذات کیا چاہتی ہے۔ جب خدا اور اپنے امام کی اطاعت کا مسئلہ آئے تو وہاں میں کس کو اختیار کرتا ہوں، اپنے نفس کا تابع ہوتا ہوں یا خدا کی اطاعت کرتا ہوں۔ یہ اطاعت کے میدان میں انسان کا امتحان ہے صبر کے مسئلے میں۔ انسان صبر عند المصیبہ، مصیبت کے وقت انسان صبر کرے۔ صبر عند المعصیہ، جب گناہ کے تمام تر مواقع انسان کے پاس فراہم ہو اس وقت انسان صبر کرے۔ اور صبر عند الطاعہ، جب خدا اور رسول کی اطاعت کا موقع آئے تو اس وقت انسان کس کی اطاعت کرے، اپنے نفس کی اطاعت کرے، اپنی ہوائے نفس کی پیروی کرے، یا خداوند تعالیٰ کی اطاعت کرے۔ رسول خدا کی ذات ہمارے لیے اسوہ ہے بردباری میں اور صبر کے میدان میں۔ اتنی مصیبتیں رسول خدا کی ذات نے اس امت کی ہدایت کے لیے برداشت کیں، لیکن جب سورہ ہود نازل ہوئی اور استقامت اور صبر کا حکم پیغمبر گرامی اسلام کی ذات کو خداوند تعالیٰ نے دیا اور فرمایا کہ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اے رسول ہم نے جس چیز کا حکم دیا ہے ہمارے رستے میں استقامت سے کام لو، تو رسول خدا نے فرمایا کہ سورہ ہود کے اس نازل ہونے نے، اس سورہ ہود کے نزول نے، خصوصاً اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ یعنی اتنا سخت ہے یہ میدان اطاعت خداوندی والا، استقامت والا اور صبر والا، اور رسول خدا بھی کہہ رہے ہیں کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ یعنی وہ بھی خدا کی ذات اتنا کمال انسانی پر پہنچنے کے باوجود خدا کی ذات سے خائف ہیں کہ کہیں خدا نے خواستہ مجھ سے خدا کی معصیت نہ ہو جائے، خدا کی اطاعت میں کہیں کمی کوتاہی نہ رہ جائے۔ لہذا جنگ احد میں جب رسول خدا کے دندان مبارک شہید ہوئے تو نفرین نہیں کی رسول خدا نے اپنے دشمنوں پر، بلکہ ان تمام تر حالات کے اندر، ان تمام تر مشکلات کے اندر دعا کی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، پروردگارا میری اس قوم کی ہدایت فرما، یہ نہیں جانتے جو کچھ میں ان تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ لہذا رسول خدا کی ذات ہمارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے اس استواری کا اور پائیداری کا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی اور اتنی مشکلات برداشت کی کہ قوم نوح نے کئی دفعہ نوح علیہ السلام کو اتنا مارتے تھے کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ کئی دفعہ اتنا مارتے تھے کہ سمجھتے تھے کہ اب نوح مر چکے ہیں اور ان کو اس حالت میں چھوڑ کے چلے جاتے تھے، لیکن جب نوح کو ہوش آتا تھا تو دوبارہ اپنی قوم کی تبلیغ میں اور اپنی قوم کی ہدایت میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے، استقامت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے۔ اسی طرح کربلا کے اندر ہمیں استقامت اور صبر کے بہترین نمونے اور ماڈل نظر آئے ہیں، اور ایک نمونہ جو کربلا کے اندر ہے وہ ثانیہ زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا نمونہ ہے کہ کتنا صبر و استقامت دکھائی ہے اس عظیم اور معظمہ بی بی نے۔ اس واقعاً امام حسین علیہ السلام کے بعد
یعنی کربلا کے میدان میں صبر و استقامت کی مثال قائم کر دی دنیا کے اندر۔ اور ایک میں فقط مثال عرض کروں کہ جب یہ بی بی اپنا سب کچھ لٹا کے اپنے بھائی مروا کر قید ہو کر ابن زیاد کے دربار میں کوفہ میں گئیں، تو ابن زیاد نے تانا دیا کہ دیکھا بی بی خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، کیونکہ یہ ملعون جبر کا قائل تھا اور وہ کہتا تھا جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے، ہم سے جو کچھ کروایا خدا نے کروایا ہے۔ لیکن بی بی ان تمام مصیبتوں کے باوجود بی بی نے شکوہ نہیں کیا، بلکہ کہا ما رأیت الا جمیلا، میں نے جو کچھ بھی خدا کی طرف سے دیکھا ہے وہ حسن و زیبائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ یعنی صبر کی انتہا ہے کہ ایک بی بی سب کچھ اپنا لٹا چکی ہو، بھائی مروا چکی ہو، بھتیجے مروا چکی ہو، بیٹے شہید کروا چکی ہو، چادریں لٹا چکی ہو، مصیبتیں برداشت کر چکی ہو، قید ہو کے بلوائے عام میں آ چکی ہو، اور اس کے باوجود صبر کا دامن ہاتھ نہ چھوڑے، استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، اور کہے کہ ما رأیت الا جمیلا، کیونکہ یہ سب کچھ خدا کے لیے تھا، اس لیے میں خدا کے راستے میں استقامت دکھاؤں گی۔ انسان کامیابی چاہتا ہے دنیا کے اندر، نصرت چاہتا ہے، فوز چاہتا ہے، ظفر چاہتا ہے کہ انسان کامیاب ہو جائے۔ لہذا معصوم نسخہ بتاتے ہیں کہ یہ کامیابی کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے۔ فرمایا، معصوم فرماتے ہیں، رسول خدا کی حدیث ہے کہ ان النصر مع الصبر، کامیابی جو ہے وہ صبر سے حاصل کی جا سکتی ہے، والفرج مع القرب، اور جب بھی انسان پر مشکلات آتی ہیں تو گشائش کی انسان توقع رکھے۔ اور پھر فرمایا انا مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی انسان کے لیے ہے۔ لہذا انسان جب تک مشکلات سے دوچار نہیں ہوتا، استقامت نہیں دکھاتا، اور وہاں پر صبر و استقامت سے کام نہیں لیتا، تو انسان مت سوچے کہ وہ بڑے بڑے مقامات تک پہنچ جائے گا۔ اور وہ صبر مصیبت کے وقت بھی ہے، وہ صبر معصیت کے وقت بھی ہے، اور صبر اطاعت کے وقت بھی ہے۔ ایک اور مقام پر امام علیہ السلام نے فرمایا لا یعدم الصبور الظفر، جو شخص صابر ہے اس کی کامیابی کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی، وہ کامیابی کو کبھی بھی ہاتھ سے نہیں دے گا۔ وَإِن طَالَ بِهِ الزَّمَانُ، اگرچہ وقت زیادہ ہی گزر جائے، دیر یا زود، جلدی یا دیر سے اسے کامیابی ضرور حاصل ہوگی۔ جس نے بھی صبر کیا ہے، جس نے بھی خدا کے راستے میں استقامت سے کام لیا ہے، وہ انشاءاللہ کامیابی پر مولا فرماتے ہیں ہمیشہ فائز ہوگا۔ اب وہ کامیابی جلدی بھی اس کے ہاتھ میں آ سکتی ہے اور اس میں وقت بھی لگ سکتا ہے، لیکن کامیابی بالآخر اس انسان کی ہے کہ جو صبر و استقامت دکھاتا ہے۔ لہذا یہ مسئولیت والا مسئلہ، یہ ذمہ داریوں والا مسئلہ، یہ دین خدا کی خدمت کرنے والا مسئلہ، یہ لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دینے والا مسئلہ، بغیر استقامت کے، بغیر صبر کے، حوصلے اور ہمت کے ممکن نہیں ہے۔ لہذا ہمارے مسئولین برادران واقعاً جو اس راستے میں استقامت و صبر دکھا رہے ہیں، ہمیں مزید استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ہمیں مزید اس صبر و استقامت سے، صبر و صلاۃ سے مدد لینی ہے، اور استقامت و صبر دکھا کر خداوند تعالیٰ کی نصرت اور خداوند تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جانے والی کامیابیوں کا مستحق قرار پانا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں صبر سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب مصیبت کا وقت آئے تو بھی ہم صبر کریں، جب اللہ کی معصیت خدا نخواستہ کا وقت آئے اور ہمیں شیطان مردود ہمیں ورغلائے اور ہمیں وسوسہ کرے اس خدا کی معصیت کی طرف، تو پھر بھی ہم استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور جب اللہ کی اطاعت کا وقت آئے تو تب بھی ہم اپنی ہوائے نفس کی نہیں بلکہ خدا کی اطاعت اور خدا کے حکم کی پیروی کریں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اس راہ خدا میں صبر و استقامت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔